صورتیں بڑی طویل ہیں، جیسے سورۃ البقرہ، کتنے رکوع ہیں؟ 40 رکوع، 2.5 پاروں میں سورۃ بقرہ ہے۔ کچھ صورتیں انتہائی مختصر ہیں، ان مختصر صورتوں میں سب سے مختصر صورت ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر ویسے تو سارا قرآن فصاحت کا مرقع ہے، لیکن سورۃ کوثر سبحان اللہ، اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں نا، اسے ذرا آپ دیکھیں، پڑھیں، لذت لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب ہم تو عربی جانتے نہیں، عربی ہماری زبان، یہ تو اہل عرب سمجھتے ہوں گے کہ کتنی فصاحت ہے اس میں، کتنی بلاغت ہے اس میں، کلام کی کتنی ندرت ہے، لفظوں کا جو چناؤ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اسی لیے قرآن نے تعلیم یافتہ لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، عرب کے شاعروں کو، عرب کے متکلمین کو، جنہیں اپنی خطابت پر، زبان پر جن لوگوں کو ناز تھا، اس قرآن نے انہیں چیلنج کیا تھا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ محمد خود بناتا ہے صلی اللہ، میرا نبی تو پڑھا ہوا نہیں ہے، کسی مکتب میں نہیں گیا، مدرسے میں نہیں گیا، تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، چیلنج کر دیا قرآن۔ اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں قرآن کے، جن جن لوگوں کو یاد ہے سورت، مجھے امید ہے اکثر لوگوں کو یاد ہو، ذرا پڑھیں، تلاوت کی نیت کریں، تلاوت کی نیت نہیں، اور میں پڑھانا چاہتا ہوں، تلاوت کی نیت کریں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك، اس کے ظاہری الفاظ پہ تھوڑا سا غور تو کرو یار۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ اس کے لفظی ظاہری لفظوں پہ آپ غور کریں۔ یہ تو کوئی اہل عرب ہی جانتے ہوں گے، جن کی زبان عربی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کتنی فصاحت اس قرآن میں رکھی گئی ہے۔ چیلنج کیا قرآن نے، اس قوم کو چیلنج کیا جس قوم کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا، جو کہتے تھے ہمارے سوا سب عجم ہیں، عجم، عجم کا معنی گونگا، گونگا، وہ کہتے تھے یہ سارے گونگے ہیں، ایران، عراق، یہ سارے لوگ گونگے ہیں، زبان ہمارے پاس ہے، تکلم ہمارے پاس ہے، خطابت ہمارے پاس ہے، شعر و شاعری ہمارے پاس ہے، ناز تھا ان کو اپنے تکلم پر، خطابت پر۔ قرآن نے اس قوم کو چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ میرا نبی خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تک
رب کا یہ چیلنج دنیا کفر کے سر پر تلوار بن کے کھڑا ہے، قیامت کی صبح تک کھڑا رہے، یہ تلوار لٹکتی رہے گی انشاءاللہ قیامت کی صبح تک۔ کوئی آدمی، یہ صرف ظاہری کلام میں چیلنج نہیں ہے، مطالب، معانی، اس میں چھپے ہوئے مضامین، ماضی کے واقعات کو اس طرح بیان کرنا کہ پڑھنے والے کو ایسے محسوس ہو یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ سورۃ یوسف پڑھو سورۃ یوسف، کیسا بیان کیا حضرت یوسف کے واقعہ کو، اصحاب کہف کے واقعہ کو، ذوالقرنین کے واقعہ کو، ماضی کے ان واقعات کو۔ تو اس میں جو مطالب چھپے ہوئے ہیں، معانی چھپے ہوئے ہیں، ان میں بھی یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ میں نے کئی مرتبہ بیان کی، عرب میں دور جاہلیت میں بڑے بڑے شاعر تھے، وہ اپنا کلام لکھتے اور بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے، کسی چیز پہ لکھ کے بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے۔ عرب کا جو قومی شاعر تھا لبید، وہ آتے، وہ ان شعروں کو دیکھتے، پھر وہ نمبر تقسیم کرتے تھے، اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا نمبر ہے، اس کا تیسرا نمبر ہے۔ وہی شعر جو ہیں وہ آج ہمارے مدارس میں عربی ادب پڑھانے کے لیے نصاب میں داخل، ہمارے مدارس کے نصاب میں داخل ہے۔ اتنی اعلیٰ عربی ہے، وہ بڑے بڑے شاعر تھے۔ جب سورۃ کوثر اتری نا تو ایک صحابی نے سورۃ کوثر لکھ کر وہاں لٹکا دی۔ لبید آئے، شعر پڑھتے پڑھتے جب سورۃ کوثر کے قریب پہنچے نا تو لبید نے اس کو پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے قدم رک گئے، آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس نے دوبارہ پڑھا، اس کی آپ شاعری دیکھیں ذرا، جو اس نے آگے جملہ لکھا نا وہ کتنا مطابق جملہ تھا، اس کی فصاحت آپ دیکھیں، بلاغت دیکھیں۔ فی البدیہہ اس نے آگے ایک جملہ لکھا، میں اس جملے کا ترجمہ نہ کروں اور آپ بغیر ترجمے کے سمجھ جائیں تو پھر مزہ آ جائے۔ تھوڑا اظہار کرو بے اسی سمجھ لینا، انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آگے اس نے لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ ہے نا معجز کتاب، یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ اعجاز۔ عرب کا قومی شاعر اس کو ماننے پہ مجبور ہے، اور پھر اس نے کلمہ پڑھا، لبید مسلمان ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے مسلمان ہونے کے بعد اور قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دی۔ شاعری ایک خدا داد ملکہ ہے،